رجحان ایسا نظر آتا ہے جس میں حجاب نہیں ہے. اب وہ جو حیا کا پردہ ہو سکتا تھا گفتگو میں، انالیسز میں، تجزیے میں، اب وہ ہمیں شاید ایک ماضی کا حصہ لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی اختلافات اس کی وجہ بنے یا کیا 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 ہوا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بلال بھائی، اگر حقیقت دیکھیں تو 2013 میں جو سیاسی طور پر ہم دیکھتے ہیں نا، بدتمیزی کا دور شروع ہوا یا بےہودگی کا دور شروع ہوا، تو اس کو 2012-13 میں آپ کو جانا ہوگا کہ جہاں پر پہلے تھا. میں یہ نہیں کہتا پہلے نہیں ہوا، IGI کے دور میں بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے ہوا، اور بھی چیزیں ہوتی رہی، لیکن جو اوئے اور گالی شروع ہوئی وہ 2013 کے دھرنوں سے شروع ہوئی. اور پھر اس کے بعد سب نے یہ سمجھا کہ یہی راستہ اختیار کرنا ہے. پھر سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ہمارے یوٹیوبر اور یہ سوشل میڈیا پہ پیسے ملنے شروع ہو گئے، اور اس میں یہ ہوا کہ جو جتنی بڑی گالی دے گا، جتنا بڑا جھوٹ بولے گا، جتنی بڑی افواہ سامنے کرے گا، اتنا ہی زیادہ بکے گا. تو معاشرتی حدود جو ہماری تھی وہ ٹوٹتی چلی گئی، اور اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا، نہ حکومت کی طرف سے رہا نہ سوسائٹی کی طرف سے. علامہ صاحب، انڈیا میں بھی الیکشن ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی الیکشن ہوتا ہے، نیپال میں بھی الیکشن ہوتا ہے، امریکہ میں بھی الیکشن ہوتا ہے. وہاں بھی اختلافات سیاسی ہیں تو الیکشن ہو رہے ہیں نا. لیکن یہ طوفان بدتمیزی کسی اور اسلامی ملک میں یا غیر اسلامی ملک میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہم نے کیوں ایک وظیفہ بنا لیا اپنا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں پر اگر کوئی ایسی افواہ سازی کرے گا، طوفان بدتمیزی کرے گا تو قانون کی پکڑ میں آئے گا. وہاں کوئی سرٹیفکیٹ لے کے نہیں آئے گا کہ آزادی صحافت کو خطرہ ہو گیا، آزادی اظہار رائے کو خطرہ ہو گیا. وہاں کوئی نہیں آئے گا کہ جناب یہ دین کو خطرہ آ گیا یا سیاست کو خطرہ آ گیا، جمہوریت کو خطرہ آ گیا. وہاں پر قانون کے مطابق ڈیل ہوگی. یہاں پر تو آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. آپ دیکھتے کیا ہونا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی جس کے بارے میں آپ علامہ صاحب جو بولتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، اس کو ٹریس آؤٹ کر کے پکڑا جاتا ہے، اس کا پیج بند کیا جاتا ہے، اس کے وہ جو ٹویٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر پکڑا جاتا ہے. یہ تو نہیں کہ قانون نہیں لگ رہا. یہ 2 یا 4 ہوں گے، 10 ہوں گے، لیکن ابھی آپ چلے گئے یوٹیوب. لیکن طاہر بھائی، ڈنڈا اخلاق نہیں پیدا کر سکتا. نہیں، لیکن قانون جو ہے وہ رویہ بھی درست کر سکتا ہے. قانون جو ہے وہ اخلاق تو باہر پیدا کرنا یہ تو یا ٹیچر کا کام تھا یا ماں باپ کا کام ہے معاشرے کے اندر جو ہے. لیکن جو قانون ہے وہ معاشرے کی حدود ضرور قائم کر سکتا ہے. اگر قانون قائم ہو اور اس کے بعد بتاؤ پنشمنٹ ملے گی. ان بدتمیزیوں کو جو ہوا دے رہا ہو، چاہے وہ سیاست دان ہو چاہے وہ کچھ اور ہو، کیا ان کی کوئی سزا متعین نہیں ہے قانون میں؟ بالکل یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ صرف کرنے والا نہیں، کرنے والے کی سرپرستی کرنے والے کے لیے بھی سزا ہونی چاہیے. اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اسے کوئی چھوٹا، آپ جو ذکر کر رہے ہیں نا وہ چند بیچارے چھوٹے موٹے لوگ قابو آ جاتے ہیں. بڑی افواہ ساز جو ہے ان پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے. ابھی آپ دیکھیں 3 دن پہلے آپ کو لاہور میں نظر آ گیا کہ یہ جناب ہو رہا ہے، کوئی ایکشن ہوا، کوئی آپ کو کہیں الیکشن کمشنر نظر آیا، کہیں کوئی پرچہ درج ہوا، کہیں تو بندے پکڑے گئے. وہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ تو پھر نوجوانوں کا قصور تو کوئی نہ ہوا نا علامہ صاحب. نوجوان تو بڑوں کو دیکھ کے کر رہے ہیں نا سارا کچھ. سر میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری جو نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے اس کا سبب ہم ہے، اس کا سبب وہ نہیں ہے. میں نے اس کو صحیح سمت دی نہیں ہے. مجھے تو گالی دیتا ہے، میں اپنے نوجوان کو کہتا ہوں 4 گالی دے کر آؤ تاکہ تم اس سے زیادہ دو. اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہمارے لیڈروں کا کیا ماشاءاللہ رویہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو گالی دیتا ہے اس کو زیادہ پرپوز کرتے ہیں، اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اس کو شاباش دیتے ہیں. تو اگر آج آپ نے کسی کو ٹھیک کرنا ہو اور کسی کو پیغام دینا ہو ہدایت کا، یا کسی کو واز کرنا ہو یا کسی کو خطبہ دینا ہو، تو وہ تو پھر سیاست دان ہوں گے نا، یا ریاست دان ہوں گے. نوجوان بیچارے تو ان کو فالو کر رہے ہیں، جو بڑے کریں گے وہی چھوٹے کریں گے. بات یہ ہے اور بڑوں میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں. میں تو مان رہا ہوں اپنی ناکامی، ہم مان رہے ہیں اپنے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بڑے اس سے بڑی نہیں ہیں. اگر آپ بڑے آپ قصوروار ہیں، ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اس سمت میں ڈال دیا ہے، روک نہیں پائے ہیں، لیکن بہرحال اس کے
کوئی حد بندی کرنی ہوگی. اگر نہیں کریں وہ کیا حد بندی ہوگی علامہ صاحب؟ وہ حد بندی کیا ہوگی؟ حد بندی یہ ہے آپ کو اپنی حدود میں اپنی جو اخلاقیات ہیں, آپ کے جو قانون ہیں, آپ کے یہاں جو رویے ہیں ان کو درست کرنا ہوگا. وہ بڑوں کو بھی کرنا ہوگا اور چھوٹوں کو بھی کرنا ہوگا. اگر بڑوں کو کریں گے تو چھوٹے ٹھیک ہوں گے. اگر بڑوں کو کوئی ہاتھ نہ ڈالے, آپ دیکھا نہیں آپ کے پروگراموں میں سیاسی قائدین ایک دوسرے کے منہ پہ تھپڑ مارتے نظر آتے ہیں, گالی دیتے نظر آتے ہیں, ایک دوسرے کے نام بگاڑتے نظر آتے ہیں, ایک دوسرے سے. اب یہ غدار اور کافر اور یہودی اور مسلمان یہ تو عام روٹین بن گئی ہے. لیکن کافروں کا رواج سیاستدانوں نے تو نہیں ڈالا نا, غدار کا ڈالا ہوگا, کافروں کا تو آپ نے ڈالا ہے نا. بھائی جان جس کا بس چلا ہے, ابھی الیکشن میں بھی دیکھ لیں, میں آپ کو 1988 میں لے جاتا ہوں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف فتوے کس نے دلوائے تھے مولویوں سے؟ کون تھا اس کو پبلش کرنے والا؟ مولوی بیچارے بہت ہی معصوم ہیں, جو کہتا ہے فتوا دے دیتے ہیں. اسٹاف کے فتوے کس نے دلوائے تھے؟ یہ سارے فتوے دلوائے جا سکتے ہیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, مولویوں سے فتوے دلوائے جا سکتے ہیں؟ بالکل دلوائے جا سکتے. یہ نہیں, کیا یہ نہیں فتوا آیا کہ بے نظیر بھٹو کو جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کہاں ہے شریعت میں؟ کیا نواز شریف صاحب کو گستاخ کا فتوا پچھلے الیکشن 2018 میں چلا کہ نہیں چلا؟ تو علامہ صاحب ہم نے تو عورت ہی حاکمیت کے اوپر بھی فتوے آپ لوگوں سے سنے, پھر اس کو بھی قبول کیا آپ لوگوں نے. میرا تو اس میں نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے, وہ ابھی موضوع نہیں ہے, اس پر بھی بات کر لیں گے. کس کی تاریخ تھی جو عورت کی سربراہی کے خلاف تھی؟ کیا اسامہ بن لادن نے اس کے پیسے نہیں دیے تھے؟ کیا اسامہ بن لادن خود ان علماء کنونشن میں کانفرنس میں آگے باہر نہیں بیٹھتے تھے جو عورت کی سربراہی کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی ITI اور متحدہ علماء کونسل کے نام سے؟ بھائی جان یہ طرف سچ ہے, ہمیں بولنا چاہیے, تب ہماری نسل ہماری طرف راغب ہوگی. اگر ہم جھوٹ کے اور درمیان میں کھیلیں گے تو یہ پھر وہی بے نظیر جب دوسری مرتبہ آئی تو وہ موومنٹ کدھر چلی گئی تھی عورت کی سربراہی بس؟ جب دوبارہ بے نظیر وزیر اعظم وہ کہتے ہیں وہ فتووں سے رجوع کر لیا تھا, وہ فتووں سے رجوع ہو گیا تھا. یہ بھی تو بڑی آسانی ہے نا, جب جی چاہتا ہے فتوا آ جاتا ہے, جب جی چاہتا ہے رجوع ہو جاتا ہے. ہاں, تو یہ جو چوکوں چوراہوں میں سلسلہ ہے یہ آپ کو ختم کرنا ہوگا. اپنی نوجوان نسل کے سامنے سچ بولنا ہوگا. جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے یہ نسل آپ کی ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے. اس کے پاس اس وقت یہ موبائل اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ جہاں چاہے جو چاہے دیکھتی ہے, سنتی ہے. آپ کو سچ کہنا ہوگا, حقیقت کہنی ہوگی, تسلیم کرنا ہوگا. ہم معاشرے کے اندر جو اخلاقی انحطاط آ رہا ہے اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے, اس میں ہمارا حصہ بھی ہے. ہمیں اپنی ناکامی تسلیم کرنی چاہیے.